السلام علیکم ویئرس، میں آپ کو اپنے چینل وزڈم ود سلمان فیض پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اس چینل پہ ترجمہ قرآن کا ایک کورس جو ہے وہ کرایا جا رہا ہے، جو اس میں ہم لوگوں کو ایسے قرآن سکھا رہے ہیں کہ جیسے ایک بچہ لینگویج سیکھتا ہے، کہ جس میں اس نے نہ ہی کوئی اسکول جوائن کیا ہوتا ہے اور نہ ہی اس نے کوئی گرامر پڑھی ہوتی ہے، لیکن وہ لینگویج جو ہے وہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے اس چینل پہ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نالج جو ہے وہ پرووائڈ کریں۔ اس حوالے سے ہم نے اپنی زوم کلاس کے اوپر ایک گرامر کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں محمد علی بلوچ صاحب جو ہیں وہ ایک آسان گرامر جو ہے وہ آپ کو سکھا رہے ہیں، جس میں الفاظ کی پہچان کا ایسا طریقہ جو ہے استعمال کیا گیا ہے کہ جس میں آپ کو آسانی بھی ہو اور قرآن پاک کے معنی جو ہیں وہ سمجھنے میں آپ کو مدد بھی فراہم ہو۔ خیر، ہماری اس کورس کے لیے ہم یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ گرامر پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میں یہ ویڈیو جو ہے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر رہا ہوں۔ یہ ویڈیو جو ہے ہماری آن لائن زوم پہ جو کلاس ہوتی ہے ہر فرائیڈے کو رات کو 9:30 بجے سے لے کے 11 بجے تک، یہ وہاں سے لی گئی ہے۔ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا، تاکہ اگر آپ پوری زوم کلاس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک وقفہ آ گیا ہمارے اسباق کے درمیان۔ ہم پڑھ رہے تھے مرکبات میں مرکب توصیفی ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ مرکب توصیفی میں جو خاص چیز ہم نے پہلے سے یاد ہونی چاہیے تھی وہ تھی اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے جو اس کی تبدیلیاں ہیں اس کو ہم اچھی طرح پہچان سکیں۔ اگر وہ پہچان ہو گئی تو مرکب توصیفی میں ایک بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ مرکب توصیفی میں ہمیں پتہ چلا کہ جو موصوف ہے اس کے تابع ہوتا ہے صفت جو ہے اس کے تابع ہوتی ہے۔ تو موصوف کے مطابق ہم صفت کو رکھتے ہیں جو کہ بالکل ویسے ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ حالت نکرہ میں ہے تو نکرہ میں جائے گا، معرفہ میں تو معرفہ میں جائے گا، نصب ہے، جر ہے، جو بھی ہے ہر حال میں اپنے آپ کو ویسے ہی رکھے گا جیسے کہ موصوف ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے کچھ مثالوں سے سمجھا، قرآن کریم کی آیات سے سمجھا۔ پھر اس کے بعد اگلا مرکب اشاری، جس کی ہم پہلی کلاس الحمدللہ پڑھ چکے۔ مرکب اشاری سے واضح ہو رہا ہے کہ اشارے کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے، اشارے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جیسے کہ دس اور دیٹ، وہ اور یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، ان کو عام طور پر عربی میں یہ اسماء اشارہ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اس کی پوری چارٹ آگے دیکھیں گے۔ ایک چیز ہوتی ہے اسم اشارہ، دوسری ہوتی ہے مشارون الیہ، مشارون الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو۔ تو یہ دونوں مل کر کیا بنتے ہیں؟ مرکب اشاری۔ اور یہ جیسے کہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں یہ کتاب، وہ کرسی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں جو یہ ہوتا ہے یہ اس میں اشارہ ہوتا ہے، اور اگلی چیز جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جیسے کہ یہاں پر قلم ہے اس کو مشارون الیہ کہتے ہیں۔ یہ ہم پڑھ چکے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم نے ایک چارٹ دیکھا تھا کہ اسماء اشارہ عربی میں کیا استعمال ہوتے ہیں، اور دیکھیں وسعت بلاغت زبان کی کہ کتنا مطلب ہر چیز کے لیے الگ الگ ہے تقریباً، جو کہ عام طور پر باقی زبانوں میں نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ جو واحد ہے اور یہ جو جمع ہے یہ مبنی اسماء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ حالت رفع نصب جر میں تبدیل نہیں ہوتے، جبکہ جو مثنیٰ ہوتے ہیں یہ حالت رفع میں مختلف ہوتے ہیں، حالت نصب اور جر میں مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ چارٹ پورا ہم نے پڑھا تھا کہ قریب میں ہوگا مذکر کے لیے ہوگا، واحد ہوگا تو اعضا کہیں گے، حالت رفع میں مذکر کے لیے دو کے لیے حاضانے کہیں گے، اور حالت مثنیٰ میں یعنی کہ دو کے لیے حالت رفع مذکر کے لیے حاضین کہیں گے، اور جمع کے لیے ہاؤلائی کہیں گے۔ اسی طرح مؤنث میں حاضی، ہاتانے اور ہاتین، اور جمع میں ہاؤلائی ہی کہیں گے۔ اچھا، یہ تھا قریب کے اشارے۔ اشارہ بعید، قریب کے اپوزٹ ورڈ ہے بعید، دور۔ اس میں مذکر میں واحد کے لیے ذالکا، اور مثنیٰ میں حالت رفع میں ذانکا، اور مثنیٰ میں حالت نصب اور جر میں زینکا، اور اسی طرح جمع میں اولائکا۔ اچھا، اسی طرح مؤنث میں بھی اشارہ بعید جو ہوتے ہیں وہ تلکا، تانکا، تینکا، اور جمع میں وہی ہوتا ہے جو مذکر کا ہے، اولائکا۔ یہ بات کلیئر ہے؟ میں نے دوبارہ ریپیٹ کر لیا، یہ چارٹ یاد ہونا چاہیے تھوڑا سا تاکہ آسانی ہو۔ جب تک یاد نہیں ہے تو ہم چارٹ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو جتنے بھی اسماء اشارہ ہیں، اب یہ ان کی تعریف آ رہی ہے، جتنے بھی اسماء اشارہ ہیں یہ معرفہ ہیں، یہ یاد رکھیے گا، معرفہ ہیں۔ معرفہ سے مراد الف لام والا اگر یاد ہے اس کیٹیگری میں آتا ہے معرفہ کی، ٹھیک ہے؟ اچھا، واحد اور جمع کے اسماء اشارہ مبنی ہوتے ہیں، یہ میں نے بتا دیا۔ یہ تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کرتے ہیں، یہ تبدیل نہیں ہوتے۔
اسی طرح مرکب اشاری میں اردو کی طرح عربی میں بھی اشارہ پہلے آتا ہے اور مشار الیہ بعد میں آتا ہے، اور مرکب اشاری میں مرکب توصیفی کی طرح مطابقت ہے جو میں نے مختصر بتا دیا کہ، لیکن اس میں فرق کیا ہے کہ اس میں اشارہ مشار الیہ کے مطابق ہوتا ہے، کہ مشار الیہ کو دیکھا جاتا ہے اس کے بعد اس میں اشارہ رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مرکب اشاری کی ہم نے مثال لی تھی، یہ جو میں نے اورنج کلر کی ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ تبدیل نہیں ہوتے، یہ مبنی ہے، تین حالتوں میں ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں۔ اب میں نے مثال دی تھی یہ جو ہے اس میں اشارہ ہے، قلم جو ہے مشار الیہ ہے، تو پہلے ہم نے قلم کو ترجمہ کیا قلمن کہتے ہیں، اب ہمیں بات کیا یاد تھی کہ ہر مشار الیہ جو اشارہ جو ہے اس میں اشارہ معرفہ ہوتا ہے، تو قلمن کو پہلے ہم نے کنورٹ کیا معرفہ میں الگ۔ وسعت کے اعتبار سے القلم، ماشاء اللہ۔ اب القلم آ گیا، ہم نے پتہ چل گیا کہ القلم کسی ایک قلم کی بات ہو رہی ہے، اور چونکہ یہ مؤنث کی کیٹیگری میں نہیں فال کرتا، اور حالت اس کی رفع ہے، صحیح ہے، اور اس کی یہ حالت رفع میں جو ہمارا یہ آ رہا ہے نا، مطلب اس کے لیے واحد کے لیے ہے نا سپل، اور عدد اس کی واحد ہے، تو اس کے لیے کون سا اشارہ میں ملے گا؟ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے مذکر ہے، واحد ہے، تو حالت رفع و نصب و جر ہاذا ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہاذا القلم، اس کو ملا کے لکھیں گے تو کیا لکھیں گے؟ ہاذ حاضل قلم۔ القلم، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو حالت نصب میں لے جانا ہے ہم نے، القلم حالت رفع ہے تو القلمہ کر دیں گے، اب اشارہ کیونکہ یہ مبنی ہے اپنی شکل تبدیل نہیں کرتا، تو یہ حاذ القلمہ ہو جائے گا۔ ہم اس کو حاذا سے نہیں پہچانیں گے کہ کس حالت میں، ہم اس کو مشار الیہ سے پہچانیں گے کس حالت میں۔ اسی طرح جر میں لے جانا ہو تو حاذ القلمی زیر کے ساتھ آ جائے گا۔ اسی طرح یہ قریب کا اشارہ تھا، یہ دور کا ہے، پہلا کام وہی ہم نے اس کا ترجمہ کیا، کتابن عربی میں کہتے ہیں کتاب کو، تو اس کو معرفہ بنا دیا الکتابو، پھر اس کے بعد معرفہ اس لیے بنایا کہ یہ آلریڈی معرفہ ہے، ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے، تو الکتابو اس کے لفظ بنا، اس کے لیے دور کا اشارہ ہم نے دیکھا، مذکر کے لیے ذالکہ آتا ہے تو ہم نے ذالکہ رکھ دیا، ذالک الکتابو یہ بنا۔ اسی طرح حالت نصب میں ذالک الکتابہ، ذالک الکتابی، تو یہ ہم الحمدللہ پڑھ چکے تھے۔ پھر اب السلام ہم علیکم۔ آگے چلتے ہیں، آج کا جو سبق السلام ہے ہمارا یہاں سے اشارہ علیکم۔ شروع ہے، تو ہم نے اب تک پڑھا ایک کے بارے میں نا، اب پڑھتے السلام ہیں دو۔ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، مجھے صرف یہ بتا دیں حالت رفع، حالت نصب اور جر میں کیا فرق ہے؟ ہاں یہ تو بہت اسباق پیچھے جانا پڑے گا۔ حالت رفع، ان میں ترجمے کے حساب سے معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، اسم کا اسٹیٹس چینج ہوتا ہے۔ حالت رفع میں عام طور پر فاعلی حالت ہوتی ہے، کرنے والے کو حالت رفع میں لکھتے ہیں، اور اسی طرح حالت نصب میں وہ جس پر کام ہوا اس اسم کو حالت نصب میں لکھتے ہیں، اور جو نہ فاعلی ہو نہ مفعولی ہو، جس پہ کام ہوا نہ اس نے کام کیا، اضافی طور پر اس کا ذکر آ گیا، وہ حالت جر میں لکھا جاتا ہے عام طور پر۔ لیکن ان کے حالت نصب اور جر میں جانے کی بائی ڈیفالٹ اسم حالت رفع میں ہوتا ہے، حالت نصب اور جر میں جانے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، وہ وجوہات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تفصیل سے آتے رہیں گے، کچھ ہم نے پڑھ لیے، آگے بھی انشاءاللہ جب حروف پڑھیں گے تو اس میں آ جائیں گے۔ تو جی جزاک اسم اللہ۔ کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اسم کا اسٹیٹس چینج ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے سمجھی تھی ضرب حامدن محمودن، اب یہاں پہ حامدن کرنے والا ہے، محمودن جس پہ کام ہوا، مارا حامد نے محمود کو، حامد اور محمود اپنے نام کے اعتبار سے تبدیل نہیں ہو رہے ہیں، اس کا اسٹیٹس چینج ہو رہا ہے صرف، یہ فرق ہے۔ باقی سسٹر آپ سے ریکویسٹ کروں گا، میں نے ابھی گروپ میں نا آپ لوگوں کو پوری کی پوری پلے لسٹ کا میں نے لنک بھی بھیجا ہے، آپ چینل پہ جا کے پرانے جو لیکچرز ہیں اس کو فارغ ٹائم میں ضرور آپ ریوائز کریں، تو آپ کو یہ آگے ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئیں گے۔ جی مسلمان بھائی بہت شکریہ، جی اور سر جزاک کا بھی اللہ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، آپ ماشاءاللہ توجہ سے سنتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے پھر، جزاکم اللہ خیر۔ اب ایک کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اب دو آئے نا، یہ دو قلم، تو قلم کے لیے ہم کیا لفظ لاتے ہیں؟ غلطی کی میں نے پہلے قلمان دکھا دیا، قلمان قلمانے، ٹھیک ہے، پہلے ہم نے پہلا کیا کیا؟ دو قلم کو ڈیفائن کیا، قلمانے۔ اب اگلا کام کیا کرنا رادانی، اگلا دیکھنا ہے کہ یہ رفع ہے یا جر ہے یا کیا ہے۔ ہے؟ اس کو وسعت کے اعتبار سے ہم حالت، یہ سوری، اس کو وسعت کے اعتبار سے ہم معرفہ حالت میں لے معرفہ آئیں گے، کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو الکلمانے ہو جائے گا۔ اب الکلمانے آ گیا، اب دو کے لیے ہم نے ڈھونڈنا ہے ان دونوں میں، ہازانے کلمانے، صحیح ہے، ہازانے الکلمانے حالت رفع میں، اور اگر یہ حالت جر میں ہو، سوری ملا کے پہلے ہم لکھیں گے ہازان الکلمانے، اور یہ حالت نصب اور جر میں ہوگا تو کیا لکھیں گے؟ ہذان ہازین الکلمان۔ کلمانے، صحیح ہے۔ اب یہاں پہ آپ لوگ زیر سے کنفیوز نہ ہوئے ہوگا، کیونکہ میں نے بتایا کہ زبر زیر پیش حرکات ہوتے ہیں، اعراب نہیں ہوتے، اعرابی حالت اس کی نصب اور جر میں ہم کہاں سے دیکھیں گے؟
اس کی آنے شکل کی تبدیلی سے، آنے اور آئینے کی ساؤنڈ سے. یہ زیر جو ہے آنے جو آ رہا ہے یہ اس کی اصل حالت میں شامل ہے یہ. ٹھیک ہے، آنے جب آتا ہے اس کا مطلب حالت رفع ہے، آئینے آتا ہے تو یہ حالت نصب جر میں. جمع میں جب آتا ہے تو کیا آتا ہے؟ اونا اور ہونا اور اینا آتا اینا. ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ دور کے لیے دو کتاب، دو کتاب کا کیا ترجمہ کریں گے ہم؟ کتابانی. کتابانے. دوسرا کام کیا کریں گے؟ الکتابانی. الکتابانے. اب اس کے مطابق ہم نے کیا رکھنا ہے؟ اشارہ. ذالک. زانی کا دو ہے نا حالت رفع میں، زانی کا الکتابانے ملا کے لکھیں گے زانے کل کتابانے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر اس کی حالت چینج کرتے ہیں ہم تو پھر یہ چینج ہو جائے گا. زانے کا جو ہے اب زائنی کا ہو گیا، الکتابینی ہو گیا، وہ جو یہاں پر ہمیں مل رہا ہے حالت نصب اور جر میں. چونکہ یہ دو کی بات ہو رہی ہے تو ہم دو کے کالم میں ہی گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. یہ پنکھا، اب چونکہ پنکھا عربی میں، اردو میں پنکھا مذکر ہے مؤنث ہے؟ مجھے پتہ بھی نہیں ہے. مذکر. مذکر ہے. عربی میں جو ہے نا پنکھا مؤنث ہے. مروحتن. ہمارا پنکھا چلتا ہے، ان کا پنکھا چلتی ہے. تو مروحتن کے ساتھ پہلا کام کیا کریں گے ہم؟ المرواحۃ. المرواحتو. دو پیج گر گئے. ٹھیک ہے. پھر حاذہ المرواحتو. کیوں؟ چونکہ یہ مؤنث ہے، ہم نے مؤنث کے صیغے میں حاذہ لگا دیا. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم ملا کے لکھیں گے تو حاذہ المرواحتو. ٹھیک ہے. اچھا، وہ گاڑی، اب دور کی بات کر رہا ہوں، گاڑی کو کیا کہتے ہیں سلمان بھائی؟ سیارۃ. سیارہ. سیارہ. یہ ہمارے زمین روڈ پہ چلنے والے سیارے ہیں، آسمان والے نہیں ہیں. جی. سیارہ تو اچھا، سیارہ مؤنث ہے، پتہ چل گیا ہمیں. تو پہلا کام کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ السیارۃ. السیارہ. تو آپ نے السیارہ کیوں کہا؟ شمسی ہے یہ اس لیے. ماشاء اللہ. السیارہ تو یہ آ گیا. اب ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تل کا سیارہ تو مؤنث ہے اور دور ہے، پکڑ لیا آپ نے. ٹھیک ہے. اب اس کو ملا کے ہم لکھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ تل کا سیارہ تو باقی آپ رفع اور حالت نصب اور جر میں خود ہی بنا لیں گے، مشکل نہیں ہے نا. تل کا کی جگہ کیا آ جائے گا؟ ثانی کا. اور دو میں جب کہیں گے حالت نصب و جر میں تعینی کا. ثانی کا. اچھا، میں کہہ رہا ہوں یہ لڑکے، اب بات ہو رہی ہے لڑکے. لڑکے کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہے، دو ہیں، جمع ہے؟ جمع ہے. جمع ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ اولاد. اصل میں تھا ولدن، لیکن اس کو جمع مکسر میں ہم نے لے آئے نا، توڑ کے لائے، اولادن. اولاد. صحیح ہے. اب ایک قاعدہ ہے ہم نے دیکھنا ہے انشاءاللہ. تو پہلے اس کو ہم نے کیا کیا؟ الاولادو کر دیا. ٹھیک ہے. ہا اولائی. کیوں میں ہا اولائی لایا ہوں؟ جمع ہے. جمع ہے. ماشاءاللہ. ملا کے کیا لکھیں گے؟ ہا اولائل اولاد. ٹھیک ہے. لیکن اب ایک قاعدہ سمجھ لیں، اگر مشار الیہ جمع مکسر مذکر ہو، جمع مکسر مذکر ہو تو اس میں اشارہ واحد مؤنث بھی آ سکتا. ٹھیک ہے. ہاؤلائی بھی ملے گا اور ہاؤلائی کی جگہ ہاذہ الاولاد یہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے بھی پہ انڈر لائن کیا ہوا ہے، کہیں آپ کو وہ بھی ملے گا، کہیں آپ کو یہ بھی ملے گا. قرآن کریم میں یہ ملتے ہیں ہمیں، اسی لیے میں مزید وضاحت کروں گا. اب میں چلتا ہوں، یہ قرآن کریم سے لیا گیا ہے. وہ رسول، رسول رسولوں کی جمع، رسول کی جمع، رسولوں کی جمع کیسے ہو سکتی ہے؟ رسول کی جمع. ٹھیک ہے. رسول میں نے وہی لکھ دیا جو بنتا ہے، تو اس کو رسولن کہتے ہیں. اصل میں ہاں. اچھا، رسول تھا، رسول ہو گیا، ٹوٹ گیا نا، یہ جمع مکسر ہے. سمجھ میں بات آ گئی؟ جمع مکسر ہے. اور الرسل. ٹھیک ہے. ہم نے کیا لگا سکتے ہیں؟ اولئک. ٹھیک ہے. اولئک الرسل یہ بنتا ہے، لیکن یہ تل کا رسول بھی آتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ جی چوتھے تھرڈ پارے پارٹ کی اسٹارٹ. تیسرے پارے کا. ہاں. تیسرے تیسرا. پارے. ہاں جی. لن تنالوا ہے چوتھا. جی جی تیسرے پارے. اچھا، اس سے پہلے اسباق میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ جمع مکسر آتا ہے تو اس کے لیے اشارہ بھی مؤنث کا استعمال ہوتا ہے. جمع مکسر غیر عاقل کا ہے تو اشارہ بھی مؤنث کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ بھی کے اس میں جا رکھیں اس کو. قاعدہ اس طرح ہی ہے کہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو تل کا رسول اس لیے آیا، ورنہ بنتا ہے کیا؟ اولئک الرسول. ٹھیک ہے. یہ اصل میں بہت ڈیپتھ رکھتے ہیں ان قاعدوں کو پڑھاتے ہوئے لوگ، بہت ساری مثالیں دیتے ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں آپ قرآن کریم کھولیں، جہاں جہاں آپ کو یہ چیزیں نظر ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں. یہ جو قواعد ہم نے پڑھے ہیں، جو مختصر پڑھے ہیں،
انہی کو چیک کر لیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چونکہ وقت ہمارا محدود ہوتا ہے، ہمیں صرف سمپلی وہ چیز رکھنی ہوتی ہے۔ آگے چل کے انشاءاللہ اگر آپ کو یہ قاعدے یاد ہو گئے، آگے چل کے آسانیاں ہوں گی۔ آج دیکھیں میں نے ان چیزوں کو ٹچ ہی نہیں کیا، کیونکہ مجھے پتا ہے ان پہ آپ کو اب تھوڑی سے عبور ہو چکا ہے، آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ تو امید ہے کہ یہ بھی یاد ہو گیا ہوگا، ریپیٹ کر لیجئے گا مزید تو انشاءاللہ یاد ہوگا۔ کوئی سوال ہو تو آپ لوگ گروپ میں بھی بے شک پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک آخری اس میں چونکہ پچھلے سبق سے بھی ہم کنیکٹ کرتے ہیں، یہ امن والا شہر۔ اچھا، امن والا شہر، شہر کی کیا صفت بتائی جا رہی ہے؟ امن والا شہر امن والا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ بلد الامین البلد الامین۔ یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی۔ توصیفی بلد کی صفت کیا آئی ہے؟ امین ہے وہ۔ امین۔ اب یہاں پہ دیکھیں، امن والا بعد میں چلا گیا، شہر پہلے آ گیا، ریورس کر دیا اس نے۔ اب اس کو مزید اشارہ بھی ڈالنا ہے ہم نے۔ البلد الامین بنا اور اس میں اشارہ کیا لگا؟ آدھا ہاذا، البلد الامین۔ یہ امن والا شہر، ہاذا البلد الامین۔ ٹھیک ہے، یہ عام طور پر ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو اس کو اگر میں حالت نصب میں لے جانا چاہوں گا تو کیا ہوگا؟ ہاذا اپنی جگہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا، کیونکہ یہ تینوں حالتوں میں ویسے ہی رہتا ہے، لیکن البلدہ الامینا زبر کے ساتھ ہم نے ادا کیا نصب میں۔ اور اسی طرح جر میں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ البلد الامینی۔ اصل میں صرف بلد کو میں نے چینج کیا، امین اس کے ساتھ خود چینج ہوگا کیونکہ اس کی صفت ہے، موصوف کے تابع ہے۔ اور ہاذا تبدیل نہیں ہوگا، کیوں؟ وہ کہ مبنی اسما سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہوا۔ تھوڑا تھوڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن اگر یادداشت ہو، ساتھ میں چلتے رہیں تو مشکلات نہیں ہوں گی انشاءاللہ عزیز۔ اور ریکویسٹ پھر وہی ہے کہ قرآن کریم کو پڑھیں۔ یہ تو البلد الامین ایک ملا میں اور کوئی ایسا لفظ ملے جو مرکب توصیفی ہو اور اشارے کے ساتھ آ رہا ہو، اس کو چیک کریں۔ کوئی کنفیوژن ہو، سوال پوچھ لیں انشاءاللہ عزیز، جو ہو سکے گا ہم جواب دیں گے۔ بہت شکریہ۔ سر ویسے یہ آج کے یہ سبق میں ایک حالت چیز ہے۔ جر جو ہے بس اس میں زیر آ رہے ہیں، اور حالت اس میں زبر آ رہے ہیں۔ وہ کون سی حالت ہے جو زبر آ رہے نصب نصب ہیں؟ نصب۔ حالت حالت جی۔ نصب میں زبر آ رہے ہیں اور حالت جر میں زیر آ رہے ہیں۔ لیکن میں پھر دوہرا دوں، یہ واحد ہوگا، پہلی شکل ہوگی تو یہ آئے گا، لیکن جیسے ہی یہ جمع ہوگا دو کے لیے آئے گا تو اس کی شکل حالت رفع میں کچھ اور ہو جائے گی، اور حالت نصب و جر میں۔ اچھا، اگر میں اس کو البلد کو دو کے لیے کہوں گا تو کیا کہوں گا؟ البلاد، البلاد نہیں، دو کے لیے البلدان، بلدانی۔ بلدان۔ البلدان، تو پھر آگے میں کیا کہوں گا؟ الامینانی اب جو ہے نا البلدان الامینان، الامینان یہ آ جائے گا۔ اب سے اشارہ کیا آئے گا؟ ہادانی آزان بلدان۔ ٹھیک اچھا ہے نا؟ سب میں جو ہے نون وہ ہو جائے گا، ہاں آزانی لیکن بلدانی امیدانی، الامان، امان۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے زیر زبر پیش اعراب نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اعراب کی شکلیں اگر ہو سکے تو وہ ریپیٹ کر لیجئے گا، جو ہم نے اعراب جہاں پڑھا تھا، میرے خیال میں دوسری تیسری کلاس میں یہ ہوگا، تو آپ کو مل جائے گا کہ اعراب کی شکلیں کیسی ہیں، وہ سارے آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ یہ بڑا بڑی مشکل ہے بڑی غلطی ہے کہ ہم پیش زبر زیر کو اعراب کہہ رہے ہوتے ہیں، اعراب نہیں ہے، جی، یہ حرکات ہے، یاد نہیں آخر ہوگا حصے میں تبدیلی۔ میں یاد دلاتا ہوں، ہاں، مسلمون، مسلمان، مسلمین، یاد نہیں آپ مسلم ہے، کو؟ جی اس جی طرح جی، تو وہ شکلیں اگر یاد کر لیں تو انشاءاللہ آگے۔ جی ہاں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پہلی چیز میں نے بتایا نا، اسم کی 4 حالتیں یاد ہو گئیں، مشکل ختم۔ پھر جو مرکب توصیفی ہے، کیونکہ پہلے ہم کنسٹرکشن کر رہے ہیں مرکب توصیفی کی، وہ سمجھ میں آ گیا کہ دونوں ہر اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہوں گے، تو پھر اس کے بعد اشارے کو رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ 2 کے لیے ہوتا پھر ہاذا نہیں آتا، جمع کے لیے ہوتا تو ہاذا نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، جی، اچھا، اس کے علاوہ بھی 2-3 سوال اکٹھے آئے تھے۔ جی سر، یہ آج کے سبق میں ہے حاذہ القریۃ الظالم، تو یہ بھی اسی طرح کا مرکب بن رہا ہاں جی جی جی، بالکل، وہ حالت جر میں حاصل کریت ظالمی، تو اس میں ہے، بتا رہا ہے کہ یعنی یہ ظالم بستی۔ نہیں، اہلوہا، ان کے رہنے والوں کے لیے، مطلب یہ جو کریا ہے ظالم ہے، رہنے والے اس کے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اگر اس میں اہلوہا نکال دیں تو ہاں، پھر یہ اس طرح پھر کا مرکب نہیں بنے گا، یہی جیسے مرکب بن رہا ہے۔ جی یہ ظالم مرکب، بستی۔ تو حاضل کیوں آیا؟ کیونکہ قریہ ہے اس لیے۔ کریا مؤنث سے، اور آپ دیکھیں کریا کے بعد جو لفظ استعمال ہوا ہے ظالمی۔ ہم۔ چلیں جی، کلیئر ہے؟ ہلو، جی 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 کلیئر۔ مجھے محسوس ہوا میں ڈسکنیکٹ ہو گیا ہوں۔ نہیں چلیں جی، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جو بھی کمی کوتاہیاں غلطیاں ہوتی ہیں اسے معاف فرمائے۔
جو ہاں، سبق آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے تاکہ ہم اس کے ذریعے قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر, آپ لوگوں نے وقت دیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی, کوئی بھول چوک ہوگی ہو, تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اپنی سیشن کے اختتام پہ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے, ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے, جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں, ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں, بیمار کو شفا دے رہے ہیں, کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے, کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے, لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے. میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں, میں اپنے اسٹوڈنٹ سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے, تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا. لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے, تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا. خیر, یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں, لیکن آج کے دور میں, جس دور میں آپ موجود ہیں, الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں, آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.